सख्ती से तरदीद कर चुकी है कि पंजाब को सी पैक मनसूबों में फौकियत दी जा रही है। दूसरी जानिब सी पैक प्रोजेक्ट्स के कर्जों पर सूद की मद और उनसे मुताल्लिक दीगर तफसीलात अवाम को दस्तियाब नहीं। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर माजी में इमरान खान सी पैक की शफाफियत और इससे मुंसलिक करप्शन के हवाले से तनकीद करते आए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करने वाले चीनी वजीर खारजा को सी पैक मनसूबों के लिए अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया है। सबा शाह खान की रिपोर्ट हमने देखी। सबा, ये बताइए, जो छोटे ताजिर हैं वो सी पैक से किस हद तक फायदा उठा पा रहे हैं? अच्छा, छोटे बड़े ताजिर डायरेक्ट अपना माल चीन नहीं भेज सकते। उन्हें अपना माल पहले पंजाब या फिर कराची में किसी बड़े ताजिर को फरोख्त माल भेजना भी इंतहाई महंगा पड़ता है, क्योंकि जो जहाँ खपत है, जो बड़े शहर हैं चीन के, वो मशरिक की जानिब हैं और बहुत दूर है, तो वहाँ तक माल सप्लाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब जो नई हुकूमत है इमरान खान की, उससे इन ताजिरों की क्या तवक्कुआत हैं, क्या कह रहे हैं वो? अच्छा, तो जिन लोगों से मेरी बात हुई उनकी नज़र में इमरान खान की हुकूमत ऐसी पोजीशन में है कि अगर चाहे तो मुश्किल फैसले कर सकती है। खास तौर पर थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर रिपोर्ट। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं याद दिलाना चाहूँगी आपको कि जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने पाकिस्तान से किसी किस्म का IMF की इमदाद से मुतल्लिक वादा किया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी कांग्रेस जानना चाहती है कि ट्रंप इंतजामिया यमन में इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए क्या कर रही है। इस जंग में अमरीका सऊदी अरब की हिमायत कर रहा है। सेक्रेटरी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ को आज कांग्रेस को बताना है कि सऊदी और अमाराती फौजें यमन में आम शहरियों की हलाकतें कम करने के लिए क्या ठोस इक़दाम करी हैं और 3 साल से जारी इस लड़ाई के सियासी हल की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलें, उसकी वजह क्या है? जी देखें, सारा अंदरूनी तौर पर तो इसकी वजह वही है जो आपने जिसका थोड़ा सा जिक्र किया, वो शहरी अमवात बड़ी तादाद में जो कि यमन की जंग में होती आई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो सऊदी लेड कोलिशन है या जो फौजी इत्तेहाद है, उसको अमेरिका की फौजी मावनत इसमें हासिल है, जिसमें टारगेट आइडेंटिफिकेशन, रीफ्यूलिंग समेत दीगर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं। और इसी वजह से जो अमरीकी कानून साज हैं उन्होंने आज की डेडलाइन दे रखी है सेक्रेटरी पॉम्पेओ को कि वो आके इस बात को सर्टिफाई करें, तस्दीक करें और बताएं कि उनकी जानिब से इस तरह का दबाव अमेरिका जो कोलिशन फोर्सेस हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है जिससे अभी तक सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने एग्री नहीं किया, जिसके बाद वहाँ अशियाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत है और वहाँ पे दवाइयों की भी मुहैया तादाद नहीं पहुँच पा रही। तो इन्हीं हालात का एक मारूजी जायजा मैंने अपनी इस रिपोर्ट में भी लिया। आइए पहले वो देखते हैं। यमन में हौलनाक जंग जारी है। अमरीकी हिमायत याफ्ता सऊदी इत्तेहादी अफवाज साल 2014 से हूथी बागियों से नबर्द आजमा है, जब बागियों ने दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया था। नहित्ते शहरी और खुसूसन बच्चे इस तनाज़े की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। कुछ अमरीकी कानून साज कहते हैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ताहम आज हमारी फौज ने कांग्रेस की मजाक सुबहाने और बेबुनियाद बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिका को सऊदी अरब के लिए अपनी सपोर्ट खत्म करना होगी और ऐसी जंगें लड़ने से रुकना होगा जो दुनिया में तबाही, मौत और तकालीफ को बढ़ाती हैं। लेकिन सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस सऊदी इत्तेहाद की जानिब से फौजी कार्रवाइयों का दिफा करते हैं। वाशिंगटन सऊदी अरब के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि गलत ठिकानों पर बमबारी से शहरी अमवात को रोका जा सके, जैसे अगस्त में बच्चों से भरी बस पर होने वाला हमला जिसमें कम से कम 40 हलाकतें हुई। कांग्रेस ने सेक्रेटरी पॉम्पियो को 12 सितंबर तक की मोहलत दी है कि वो इस बात की तस्दीक करें कि इत्तेहादी अफवाज शहरी अमवात में कमी के लिए इकदाम कर रही हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सऊदी जंगी जहाजों को अमरीकी तेल की फराहमी पर मानियत होगी। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान कहती हैं, हम ज़वाबित के मुताबिक कांग्रेशनल ब्रीफिंग पर अमल दरामद करेंगे और ऐसा जल्द होगा। भारी नुकसानात और हजारों बेघर होने वाले शहरियों के बावजूद माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया पिछली अमरीकी हुकूमतों की तरह सऊदी हमायत खत्म नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि तब्दीली लाने के लिए काफी दबाव मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया का सऊदी अरब के साथ झुकाव देखते हुए लगता है कि वो उनकी हिमायत जारी रखेंगे। श्मिट्स के मुताबिक अमेरिका पर सऊदी बमबारी की हमायत तर्क करने के लिए दबाव काफी अमरीकी कानून साजों की जानिब से दी गई डेडलाइन के हवाले से फिलहाल स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इस तरह की तस्दीक सामने नहीं आई कि आया वो इसकी सर्टिफिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। जी राइट, अमान नज़र हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान के करीब वाक़ अफगान सूबे नंगरहार में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 68 तक पहुंच गई है।
یہ دھماکہ جلال آباد تورخم ہائی وے کے قریب کل سحپہر اس وقت ہوا جب لوگ ایک مقامی پولیس کمانڈر کی معطلی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس خودکش دھماکے میں کم از کم 128 افراد جو ان سالوں میں شروع کی گئی، اس میں ابھی بہت سے سنگ میل طے کرنے باقی ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ نئی منتخب ہونے والی اسمبلی اس حوالے سے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس وقت پاکستانی سکھ رہنما اور پنجاب اسمبلی کے سابق رکن سردار رمیش سنگھ اروڑا ہمارے ساتھ ہیں۔ سردار صاحب، یہ سب سے پہلے تو بتائیے ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے، کہ جب شادی رجسٹر نہیں ہوتی ایک سکھ شہری کی تو اس سے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو بڑی اچھی آپ نے رپورٹ دکھائی، یہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پیش کی۔ رہی بات کہ اگر ایک شادی رجسٹر نہیں ہوتی تو دیکھیں جب وہ کوئی سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ہے، تو وین میرج از ناٹ رجسٹرڈ تو اس کی کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے۔ جب لیگل اینٹی نہیں ہے تو سب سے بڑا ایشو جب آتا ہے خدا نہ خواستہ ان کیس آف ڈیتھ، ایک تو انہیریٹنس کا آتا ہے، ریزولوشن آف میرجز کا، تو باقی جتنے بھی ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں شادی رجسٹرڈ نہ ہونے کے، تو وہ سارے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی حق ہے شادی کا رجسٹرڈ ہونا، اور انفارچونیٹلی پچھلے 70 سال سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ پچھلا دور حکومت جس میں ممبر پنجاب اسمبلی تھا، میں نے وہی والا بل جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہے پرائیویٹ ممبر بل پہ کیا، اور یونانیمسلی ہم نے پنجاب اسمبلی سے بل کو پاس کروایا۔ اب قانون ہمارے پاس موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو 3 اسمبلیز ہیں پاکستان کی، جس میں کے پی کے ہے، بلوچستان ہے اور سندھ اسمبلی ہے، آپ اسی قانون کو لے کے وہ بھی اس دفعہ اس پہ ایفرٹ کریں گے، میرا خیال ہے بڑی کانفیڈنٹ، تو وہاں پہ بھی اس کی منظوری ہو جائے گی۔ یہ بتائیے آپ کے خیال میں، آپ چونکہ ایک کمیونٹی لیڈر ہیں، آپ کے خیال میں کیوں دوسرے صوبوں میں دیر ہو رہی ہے، اور اگر دیر ہو رہی ہے تو اس سے پاکستان میں جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے مقام پہ کیا سوال اٹھتا ہے اس سے؟ دیکھیں جی، انفارچونیٹلی میرا خیال ہے یہ دونوں طرف سے ہے۔ پہلے ہماری طرف سے بھی کچھ سنسیئر ایفرٹ کی نہیں گئی، یہ کوئی 3-4 سال پہلے اس پہ سنسیئر ایفرٹ کی گئی، اور کیونکہ اس سے پہلے سکھ میرج رجسٹریشن ایکٹ موجود نہیں ہے، وہاں پہ بھی جتنی شادیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہوتی ہے، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 25 کا پارٹ بھی سکھزم کو ایک سیپریٹ ریلیجن کنسیڈر نہیں کرتا، تسلیم ہی نہیں کرتا۔ دیٹس وائی ہمارے پاس ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا۔ ہم نے پاکستان کے اندر یہ ایک ایفرٹ کی، اس سے پہلے 2001-2002 میں ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا مشرف دور میں سکھ میرج ایکٹ کے تحت، اور اس میں بہت سارے اخلاق تھے، ویکیوم سے، جس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، اس کی ایفرٹ ہوئی۔ اس دور حکومت میں ہم نے اس پہ کام کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بنا بنایا قانون موجود ہے، rather to reinvent the wheel، سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، بیکاز اس وقت میجورٹی آف سکھ کمیونٹی دے آر سینٹرڈ ان کے پی کے۔ خیبر پختونخوا میں بہت۔ اور اب ٹیکنالوجی، اگر آپ لیٹسٹ اسمارٹ فونز رکھنا پسند کرتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج امریکی ٹیک کمپنی ایپل اپنی سالانہ تقریب میں نئی مصنوعات متعارف کرائے گی۔ توقع یہ ہے کہ ایپل کا جو آئی فون 10 ہے اس کا ایک نیا ماڈل پیش کیا جائے گا، اس کے علاوہ ایک نسبتاً کم قیمت آئی فون اور ایک نئی ایپل واچ بھی سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ کچھ مسٹریز بھی ہیں، کچھ اور ایسی پروڈکٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں جن کے بارے میں ایپل نے کوئی اشارہ نہیں دیا، تو کیا کچھ سامنے آتا ہے، کیا لے کر آتا ہے ایپل، یہ سب آپ جان سکیں گے آج ہماری ویب سائٹ اردو VOA بہت بڑھ چکا ہے، جو ہماری صحت کے بارے میں مسلسل ہمیں معلومات دیتے ہیں، جیسے دل کی دھڑکن کتنی تیز ہے، ایک دن میں ہم کتنے قدم چلے۔ لیکن ایسے جتنے بھی آلات ہیں ان میں جو بیٹریز لگی ہوئی ہیں انہیں چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سائنسدانوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ کام بجلی نہیں بلکہ انسانی جسم کی حرارت کے ذریعے کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں جاری تحقیق پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹیک رپورٹ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانوں اور لائٹ بلبز میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ ایک عام شخص ایک اعتبار سے 80 واٹ کے بلب جیسا ہوتا ہے، اور انسانی شے بنائی جا سکے جو انسانی صحت کو جانچنے والے سینسرز پر مبنی آلات کو جسم کی حرارت سے چلا سکے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا کسی کو چوٹ لگی تھی یا جسم میں پانی کی کمی ہوئی یا پھر کچھ اور، وہ بھی فوری طور پر۔ آپ کوئی بھی ایسی شے جیسے بڑا بیٹری پیک نہیں پہننا چاہیں گے، کیونکہ اگر آپ گر گئے یا ایسا کچھ اور ہوا تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا جسم ہی بیٹری کا کام کرے۔ جب کوئی شخص حرارت پیدا کرتا ہے تو باہر کا درجہ حرارت عمومی طور پر کم ہوتا ہے، اور درجہ حرارت میں اس فرق سے
کرنٹ بن سکتا ہے. جیمی گرل نے ایسی چیز ہے جس میں تھرمو الیکٹرک ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہو. ہماری تھرمو الیکٹرانک کوٹنگ کپڑے کے ہر دھاگے تک پہنچتی ہے، تو جو چیز اسے مؤثر بناتی ہے وہ محض اس کپڑے کا حرارت کے ذریعے کو چھونا یا پھر اس کے قریب ہونا ہے. اور جتنی حرارت کوئی شخص پیدا کرتا ہے اتنا ہی درجہ حرارت میں فرق بڑھتا چلا جاتا ہے جس سے کرنٹ بنتا ہے. ہمارا مقصد ایک ایسا بنانا ہے جو 10% بچت سے آگے جا سکے، جس کا مطلب ہے کہ اگر میں 80 واٹ پیدا کر رہا ہوں تو مجھے اس سے اضافی 8 واٹ ملے. اور جیم کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ایک ایسی پروڈکٹ بنانا ہے جو بڑے پیمانے پر بنائی جا سکے. سوال یہ نہیں کہ آیا ایسا ہو پائے گا، بلکہ کہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ ان کی پروڈکٹ کس قدر مانگ اور اضافی افرادی قوت پیدا کرے گی. الزبتھ لی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. جنگ زدہ علاقوں میں صدمے سے متاثرہ افراد اپنے جذباتی زخم بھرنے کے لیے فوری طور پر علاج کی سہولت عام طور پر حاصل نہیں کر سکتے. جنوب مشرقی ترکی میں ایک ڈانس اسکول تشدد کے شکار ایسے ہی افراد کی مدد کی کوشش کر رہا ہے. کس طرح، آئیے دیکھتے ہیں. ترکی کے جنوب مشرقی علاقے اور خاص طور پر دیار باکر شہر ترک افواج اور کرد باغی جنگجوؤں کے درمیان ایک میدان جنگ بنا رہا ہے. شہر کے ہزاروں رہائشی اس دوران ہلاک ہو چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ یہاں اس ڈانس کلاس میں بھی موجود ہیں. یہ حقیقت میں یہ پروجیکٹ اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو کچھ بھی اب یادداشت میں نہیں یا جن باتوں کا اظہار زبان سے نہیں کیا گیا جسمانی حرکات کے ذریعے باہر آئے گا. جسمانی تھراپی ہمارے معاشرے میں انتہائی اہم ہے جہاں پر صدمے کا اظہار زبان سے نہیں کیا جا سکتا. آج کے سیشن کا مقصد نئے ٹرینرز کو سکھانا ہے جو تشدد کے شکار لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر بند حصوں کو کھولا جائے جو اظہار نہیں کر پا رہے. یہ جسمانی اظہار تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. جب ایک جسم کھلتا ہے تو یہ جذبات سے ظاہر ہوتا ہے. یہ صرف جسمانی آرام کا ہی ایک ذریعہ نہیں بلکہ علاج ہے. اسی طرح ہمارے جسموں کی بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے جسم مسلسل بولتے ہیں. اسکول کے مینیجر کمال اسد کا کہنا ہے کہ تھراپی گروپ گھریلو تشدد کے متاثرین اور بدسلوکی کے شکار معمر افراد اور بچوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم تخلیقی حرکات اور رقص کو آرٹ تھراپی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو تمام ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں اور سرکاری اسکولوں میں خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے لیے بھی چلایا جا سکتا ہے. اس سیشن کو مکمل کرنے کے بعد مستقبل کے ٹرینرز مستند تھراپسٹ بن سکتے ہیں. جب ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو یہ کشیدہ شکار لوگوں کی مدد کر سکے گی. محمود برزسلان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA. اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ ان کیجیے urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.